بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون اینڈ گڈ مارننگ پاکستان. میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائرہ اسلم. آپ ہمیشہ ہنستے رہیں, صحت و سلامتی کے ساتھ مسکراتے رہیں. آپ کو اپنے مارننگ شو بلیس فرائیڈے مارننگ میں خوش آمدید کہتی ہوں. آج ہم اپنے پروگرام میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ نہ صرف معاشرتی اور شرعی طور پر اہم ہے بلکہ معاشرتی سطح پر ایک ابھرتی ہوئی اور تلخ حقیقت بن چکا ہے. ناظرین, کیا عورت کو خلا کا حق حاصل ہے؟ اگر ہم کرسچینٹی اور ہندوازم کو دیکھیں تو کرسچینٹی اور ہندوازم میں خواتین کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا, جبکہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جس نے نہ صرف مردوں کو طلاق کا حق دیا, خواتین کو بھی خلا کا رائٹ دیا ہے. اور اس طرح سے دونوں طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کے نظام کو مقرر کر دیا. اب یہ طلاق اور خلا کیا ہے؟ طلاق مرد اپنی طرف سے نکاح کو ختم کرنے کے لیے دیتا ہے, جس کی صورت میں وہ حق مہر کو واپس نہیں دیتا. اور اسی طرح خلا کی صورت میں خواتین ہائی کورٹ میں یا کسی بھی کورٹ میں اپنے نکاح کو چیلنج کرتی ہیں اور اس کی صورت میں وہ حق مہر کو واپس کرتی ہیں. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کے قانون کو وضع کر دیا ہے کہ جو ابتدا کرے گا, جو پہل کرے گا, وہ حق مہر کو واپس کرے گا. لیکن حالیہ دنوں پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ جاری کیا گیا ہے جس نے مردوں کے لیے ناانصافی کے دروازے کو کھول دیا ہے کہ اس فیصلے میں کہا گیا کہ جو خواتین خلا لیتی ہیں, خلا کی صورت میں وہ حق مہر کو واپس نہیں کریں گی. اب دیکھیں ناظرین, خلا کو لے کر ہر عورت کے ساتھ ایک الگ قسم کی کہانی جڑی ہوتی ہے. بہت سی خواتین اپنے رشتے کو سپیس دیتی ہیں, کمپرومائز کرتی ہیں, اس کے باوجود بھی جب رشتہ باقی نہیں بچتا ہے تو وہ خلا لے لیتی ہیں. اور اسی طرح بہت سی خواتین ایسی بھی ہیں جو فقط آزادی کو حاصل کرنے کے لیے خلا لیتی ہیں. اور اب اس فیصلے کے بعد کچھ ایسی خواتین بھی سامنے آئیں گی جو بھاری رقم حق مہر میں لکھوائیں گی اور پھر اس کے بعد خلا لے کر آزادی بھی حاصل کر لیں گی. اس طرح سے دونوں طرح سے مرد کا نقصان ہو گیا. یعنی نہ اس کا رشتہ باقی بچا ہے اور مالی طور پر بھی اس پر ظلم ہو گیا. آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ خلا کی صورت میں حق مہر کی واپسی اور انصاف کا تقاضا کیا ہے. اس ٹاپک کو لے کر ہم بات کریں گے شرعی, قانونی اور نفسیاتی پہلوؤں پر. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں پر وقت ہے شارٹ بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائرہ اسلم اور آج کا ہمارا پروگرام کا ٹاپک ہے کہ خلا کی صورت میں حق مہر کی واپسی اور انصاف کا تقاضا کیا ہے. اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری معزز مہمان موجود ہوں گی, جن میں ابھی اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں محترمہ سونیا ایوب مرزا, جو کہ ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ ہیں. السلام علیکم سونیا صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, ویلکم ہیئر. اچھا سونیا صاحبہ, جیسے کہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ جاری کیا ہے کہ خلا کی صورت میں خواتین حق مہر کو واپس نہیں کریں گی, اور اسی طرح ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نکاح ایک مضبوط بندھن ہے. تو پاکستان میں خلا کا جو قانونی طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ کیا عدالت شوہر کی رضامندی کے بغیر اس مضبوط رشتے کو خلا کا فیصلہ دے سکتی ہے؟ جی میڈم, ایسا ہے کہ عدالت شوہر کی اجازت خلا دے سکتی ہے. وہ اس صورت میں دیتی ہے کہ سب سے پہلے تو وہ عدالت اپنا جو عدالتی وہ اپناتی ہے, ٹھیک ہے, اور شوہر کو جو ہے بذریعہ نوٹس جو ہے نا اطلاع دی جاتی ہے. موڈز ہوتے ہیں اس میں, نوٹسز اسے بھیجے جاتے ہیں. اگر وہ یہاں مطلب کہ جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر وہ کورٹ میں پیش نہیں ہوتا تو ون سائڈ جو خلا ہے وہ جی, فائنل کر دی جاتی ہے. اچھا, جی جی ٹھیک ہے.
اور پھر اگر اس خلا کو شوہر جو ہے کیس ون سائیڈڈ ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے کورٹ میں پہنچ جائے تو پھر ایسے صورتحال میں نہیں، یہ نان اپیلیبل ہے، وہ چیلنج نہیں کر سکتا شوہر۔ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب یونین کونسل میں ڈگری جمع کروائی جاتی ہے نا یہ خلا کی، جی ٹھیک ہے، اس دوران اگر ان کی مصالحت ہو جاتی ہے آپس میں میاں بیوی کی، تو اس طرح سے وہ اپلیکیشن کورٹ میں موو کر سکتی ہے کہ ہماری صلح ہو چکی ہے، اس کو بہرحال مطلب کہ نا وائنڈ اپ کر دے، ختم کر دے، تو وہ کورٹ کی طرف سے نا وہ جو ڈگری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا محترمہ، خلا لینے والی عورت کو حق مہر کا حقدار قرار دینے کے حوالے سے جو حالیہ دنوں عدالتی فیصلہ ہے، اس کی نوعیت کیا ہے؟ کیا ہر خلا لینے والی عورت کے لیے یہ قانون ہوگا؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ہر خلا یافتہ عورت کی ایک الگ سے کہانی ہے، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، کچھ وقت آزادی چاہتی ہیں۔ اس میں بیسک یہ جو ریسنٹلی ججمنٹ آئی ہے نا جج صاحب کی طرف سے، تو اس میں عورت کو ہے، ہر عورت کو حق ہوتا ہے حق مہر کا، کیونکہ وہ اس کی سیکیورٹی کے لیے لکھا جاتا ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن بشرط یہ کہ کچھ کنڈیشن ہوتی ہے، ایویڈنس ہوتے ہیں، وٹنس ہوتے ہیں، وہاں پہ ہی عورت جو ہے نا وہ حق مہر ریسیو کر سکتی ہے، ادروائز نہیں کر سکتی۔ یہ جو ججمنٹ آئی ہے، لوگوں کے سوالات بھی اٹھے رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت بلا وجہ ہی شوہر سے خلع ہے، اس پہ الزامات لگا کے، یا اس کے ساتھ خوش نہیں ہے، جی یا وہ آگے دوسری شادی کرنا چاہتی ہے، تو اس بنا پہ بھی وہ ایز اے وٹنس پیش کرے گی، ٹھیک ہے، وہ حلف دے گی اس چیز کا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر شوہر کا سلوک اچھا نہیں ہے دین اس کو حق مہر۔ ٹھیک ہے۔ تو محترمہ، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پھر ایسے تو ہر عورت ہی یہ کہے گی، اور اسی طرح جیسے کہ یہاں کے حالات ہیں، جھوٹے وٹنس بھی اٹھا لیے جاتے ہیں؟ ایسا ہوتا تو ضرور ہے، لیکن میرے خیال سے جو یہ ابھی ججمنٹ آئی ہے تو امپلیمنٹ ہوگا بھی، اور مطلب میں معاملات اٹھائے بھی جا رہے ہیں، میں بھی اس کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ نہیں تو میرے خیال سے اس کا کوئی اور الہی عمل دیکھا جائے گا کہ جی کیا ہو سکتا ہے۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ اچھا، کئی کیسز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خواتین سراسر اپنے شوہر کو بلیک میلنگ کے لیے اور اس کا مال جو کہ بھاری حق مہر کی رقم نکاح میں لکھوائی گئی ہوتی ہے اس کو لینے کے لیے خلا کو فائل کر دیتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں قانونی توازن کے لیے کیا راستہ ہے؟ اچھا، اس میں ایسے ہے کہ ایسے بہت سے کیسز بالکل آتے ہیں، ڈیفینیٹلی آتے ہیں کہ وہ شوہر کو بلیک میل حق مہر لکھوا دیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے بھی مطلب کہ جیسے بہت سے اب یہ معاملات ہماری سوسائٹی میں اٹھائے جاتے ہیں، جیسے کا لگا لے اور یہ حق مہر کا لگا لے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر والوں کو، ماں باپ کو، پیرنٹس کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہم لوگ بھی اس طرح کی ڈیمانڈ نہ کریں، نہ لڑکی والے سامان جہیز کی کرے اور نہ لڑکی والے حق مہر کی کرے۔ اس طرح کا ہوتا بھی اتنی زیادہ جو ہے جو اماؤنٹ ہے وہ لکھنی ہی نہیں چاہیے، اور جی اگر لکھی گئی ہے تو کہ اس میں بلیک میلنگ بھی آ جاتی ہے، اور بیوی کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، اس کے گھر والوں کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ خلا لے کے جی مہر جو ہے وہ ہم لے لیں اور جی اسے فری کر دیں، لیکن پھر بھی اس صورت میں پراپرلی اور جو ہوتے ہیں نا وہ پروف دکھائے جاتے ہیں، اس کے بنا پہ ہی یہ فیصلے ہوتے ہیں، ادروائز نہیں ہوتے، جی کیونکہ قانون ویسے ہی آلریڈی بہت سخت ہوتے جا رہے ہیں ان چیزوں کو لے کے نا۔ جی ظاہری سی بات ہے کہ پھر یہاں پہ توازن کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ سراسر بالکل خواتین کے حق میں اگر فیصلے دیے جائیں تو پھر مردوں کے ساتھ تو بہت زیادہ ناانصافی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ایگزیکٹلی، محترمہ سونیا صاحبہ، جیسے کہ آج کل بہت سے انسیڈنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ گینگ ہیں، خواتین کچھ ٹائم کے لیے نکاح کرتی ہیں، اس کے بعد مرد کا مال لے کر یا تو فرار ہو جاتی ہیں یا پھر بھاری رقم حق مہر کی صورت میں لکھوا لی جاتی ہے۔ ان کے بارے میں آپ کہیں گی کیا ان کے لیے بھی کوئی قانون ہے؟ ان کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ قانون بنانا بھی چاہیے، قانون ہے تو نہیں، ٹھیک ہے، اور اگر مردوں پہ یہ چیزیں لاگو ہو رہی ہیں، میں یہ چیز نہیں ہے، میں اس میں ڈیفینڈ عورتوں کو نہیں کروں گی، مردوں کو بھی اس میں کرنا چاہیے، اور کورٹ کو بھی اس چیز کے لیے قانون بھی بنانا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے اس چیز کو لے کے کہ واقعی یہ چیزیں ہیں، جی اور گینگز ہوتے ہیں اور لوگوں کو، لڑکوں کو بے وقوف بناتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں اور پھر بعد میں جو ہے سب کچھ ان کا مال لیتے ہیں، لوٹتی ہیں اور واپس چلی جاتی ہیں۔ جی جی اچھا، اور اسی طرح جیسا کہ یہ ابھی فیصلہ جاری کیا گیا ہے کہ خلا کی صورت میں خواتین حق مہر کو واپس نہیں کر سکتی ہیں،
تو جبکہ اسلام یعنی شریعہ لا تو کچھ اور ہی کہتا ہے کہ خلا کی صورت میں عورت حق مہر کو واپس کرے گی، تو کیا قانون اس جی چیز جی کو نہیں بالکل، دیکھتا؟ یہ شریعت کے لحاظ سے تو بالکل ایسا ہے کہ جو عورت ہے وہ اپنا ہاف جو ہے نا حق مہر وہ جی واپس کرنے کی پابند ہے، لیکن اب جو اس چیز میں وہی ہے جو ججمنٹ آئی ہے اور جو کورٹ کا فیصلہ آیا ہے نا، اس پہ واقعی یہ جو ہے میرے خیال سے تھوڑا سا شریعت کے خلاف ہے یہ جی فیصلہ نا، جی جی اور اس پہ ہونا چاہیے، اس کو چینج ہونا چاہیے، میرا نہیں خیال، کیونکہ عورتیں بہت زیادہ تیز بھی ہوتی ہیں، وہ مردوں کو بے وقوف بھی بنا لیتی ہیں، اور اس طرح سے وہ حق مہر اور پیسہ جو ہے جی پھر ان کے پاس تو کچھ نہیں رہتا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا محترمہ، آپ کے تجربے کے مطابق پاکستان میں جو خواتین خلا لینے کے لیے پہنچتی ہیں، سب سے زیادہ کن وجوہات کی بنا پر خلا کی درخواست دی جاتی ہے؟ ایسا ہے کہ عورتیں خلا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لیتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ قدم اس لیے اٹھاتی ہیں کہ جب وہ بالکل تنگ آ جاتی کے جی معاملات سے، سسرال کے ظلم و تشدد سے، اور دیکھا جائے کہ اگر کئی معاملات، مطلب کئی کیسز ایسے آتے ہیں کہ میرا شوہر فزیکلی مینٹلی ٹارچر کرتا ہے، اور ان کے والوں کا میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، اس بنا پہ میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، اور سب سے زیادہ ایفرٹ ہوتی ہے لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے، جی ٹھیک ہے، تو واقعی اس پہ ظلم تشدد ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ بیٹھ کے اس معاملے کو ختم کیا جائے، لیکن جب ایک لڑکی فیصلہ کر چکی ہوتی ہے نا کہ میں نے خلا ہی لینی ہے، تو پھر اس کو تو اس کے فیصلے سے ہٹایا نہیں نہ جا سکتا، جی اور اس میں یہ ہے کہ یہی کیسز سامنے آتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہوتی ہیں، اور کئیوں پہ عورتوں کی بھی غلطی ہوتی ہیں، ان میں برداشت نہیں ہے، مینس یہ ہے کہ دونوں میں برداشت نہیں رہ گئی، اگر شوہر میں اور بیوی میں اور دونوں میں کمپرومائز ہوگا نا، نہیں خیال کہ یہ خلا کے کیسز بھریں گے ہمارے معاشرے میں۔ جی بالکل۔ جی واقعی یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین سب سے زیادہ اپنا گھر بسانے کے لیے ان کو یہ ہوتا ہے کہ گھر ہر طرح سے بچ جائے، وہ اپنے رشتے کو سپیس بھی دیتی ہیں، کمپرومائز بھی کر رہی ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر انہیں لگ رہا ہے کہ وہ مینٹلی طور پہ سک ہو رہی ہیں، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، سو ایسی صورتحال میں تو پھر ہمیں شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ ایسی خواتین جو ایسے ظلم کا شکار ہو رہی ہیں وہ اپنے نکاح کو چیلنج کر سکتی ہیں۔ اچھا محترمہ سونیا صاحبہ، یہ بھی بتائیے گا کہ جب خواتین خلا کے لیے کیس فائل کرتی ہیں تو کیا اس کے بعد کچھ چانسز ہوتے ہیں کہ خلا کی ڈگری مل جانے کے بعد بھی ان کے درمیان صلح ہو سکے؟ جی جی، چانسز ایسے ہوتے ہیں کہ جب خلا کی ڈگری فائل ہو جاتی ہے نا کورٹ کی طرف سے ون سائیڈڈ، تو 3 منتھ کا ٹائم ہوتا ہے، وہ یونین کونسل میں وہ موو آن ہو جاتا ہے آرڈر نا، جی تو وہ 3 منتھ کے اندر اندر اگر دونوں میں مثالیت ہو جاتی ہے، رضامندی ہو جاتی ہے، تو وہ عورت جو ہے کورٹ میں اپلیکیشن دے کے اس کو ختم کروا سکتی ہے۔ اچھا، کیا اس کے لیے نیا نکاح کرنا پڑتا ہے یا اسی نکاح پر اسی حق مہر کے نہیں نہیں، ساتھ؟ اسی نکاح پہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ عورت کی طرف سے ڈیورس ہوتی ہے نا، مرد کی طرف سے نہیں ہوتی۔ جی ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اچھا محترمہ سونیا صاحبہ، خلا لینے والی عورت بچوں کی کسٹڈی کب حاصل کر سکتی ہے؟ جب وہ اس کیس میں کر رہی ہے ایسا ہے تبھی؟ کہ اگر بچے چھوٹے جی ہیں تو وہ کسٹڈی لے گی، ٹھیک ہے، اچھا اور جب تک بچی، اگر لڑکی ہے وہ بالغ ہونے تک وہ اپنی ماں کے پاس ہے، اور جو بچہ ہے وہ 7 سے 10 سال کی عمر تک وہ اپنی ماں کے پاس رہ سکتا ہے، کی کنسنٹ پہ ہی جو ہے نا کورٹ بچے کو باپ کی طرف کر سکتی ہے، وہ بھی تب جب بچے بیان دے دیں کہ ہم نے اپنے فادر کے پاس رہنا ہے یا اپنی مدر کے پاس رہنا ہے۔ اچھا محترمہ سونیا صاحبہ، ایک اور ڈیسیجن کورٹ نے لیا ہے کہ اگر کوئی خاتون دوسری شادی کرنا چاہتی ہے آفٹر خلا، تو وہ اس کے بعد اپنے بچوں کو جو ہے اپنے شوہر کو واپس نہیں کریں گی، بچے اسی کے ساتھ ہی رہیں گے، یہ کیا صورتحال ہے؟ جی، یہ بھی ایک کورٹ میں آیا ہے فیصلہ کہ شادی کے بعد بھی ہے نا جو بچے ماں کے پاس رہ سکتے، اس میں یہ ایسا ہے کہ جو ہے بیٹی سب سے زیادہ، آپ کو پتا ہے کہ بیٹی اپنی ماں کے پاس زیادہ سیکیور فیل کرتی ہے خود کو، جی اور کہیں اس طرح کے معاملات تھے کہ جو دوسری شادی اگر لڑکیوں نے کرنی ہے تو وہ اسی بنا پہ ان کے رشتے نہیں آتے تھے، جی ٹھیک ہے، وہ دوسری شادی کر نہیں پاتی تھی کیونکہ لڑکی
ہوتا تھا کہ نہیں جی ہم بچے نہیں رکھیں گے, ہم نے صرف لڑکی کو مطلب کہ لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے, بچے آپ ان کے والد کے حوالے کر دیں, کیونکہ اس طرح کی کئی سچویشن ایسی ہے کہ والد اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کی پرورش کر سکے. بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہے. کہیں ایسے نشہ کرنے والے ہوتے ہیں, کوئی ایسے کریمنل ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں, تو ماں جی باپ یہی سوچتے ہیں کہ اگر جو بچے ہیں وہ اپنی ماں کے پاس ہی رہے تو وہ زیادہ سیف اینڈ سیکیور ہے. جی ظاہر بات ہے کہ پھر باپ نے بھی تو شادی کرنی ہوتی ہے, تو کوئی اور ماں ہاں جی. کیسے ان کو حقیقی ماں جیسا درجہ دے سکتی ہے. اچھا محترمہ, اگر شوہر مالی طور پر کمزور ہو تو کیا تب بھی خواتین خلا کی طرف جا سکتی ہیں؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگر شوہر بے روزگار ہے تو عورتیں جو اچھی اور ساتھ نبھانے والی ہوتی ہیں تو وہ اپنی جو ہے ہم اپنے پارٹنر کا ساتھ بھی دیتی ہیں, اس کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں, اور سب سے مین چیز ہوتی ہے شوہر کا انسان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جی اگر وہ انسان نہیں ہے تو وہ عورت اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ غریبی میں بھی وقت لے گی. جی بے روزگار اور نالائق ہوتا ہے جو جی حد حرام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کئی ہوتے ہیں جنہوں نے جان بوجھ کے کام نہیں کرنا ہوتا, خود کو شو کرتے ہیں ہم جی بے روزگار ہے, ہمارے پاس کام کرنے کو کچھ نہیں ہے, تو وہ پھر عورت اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی. جی عورت بالکل اس مرد کے ساتھ زندگی گزارتی ہے کہ اسے واقعی پتا ہو کہ میرے مرد کے پاس کاروبار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن یہ تڑپ رہا ہے, یعنی کرنا چاہ رہا یعنی ہے. ویلیو دے رہا ہے. جی جی, ویلیو دے رہا, اپنے بچوں کو ویلیو دیتا ہے, اپنی وہ دونوں مل کے کام کو کرتے ہیں اور اپنے گھر کو سنبھالتے ہیں. جی بالکل, ایسی بہت سی کہانیاں دیکھی گئی ہیں جہاں پہ کچھ مرد بیمار بھی ہو جاتے ہیں, ڈسیبل ہو جاتے ہیں, لیکن بالکل وہ نسلی خواتین تب بھی اپنے ہسبینڈ کا بازو بن جاتی ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی. جی اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ کورٹ میں خلا لینے کے لیے سالڈ ریزنز کیا ہیں کہ خواتین کب خلا کی طرف بڑھ سکتی ہیں؟ اس میں سالڈ ریزن تو ہاں تک دیکھا جائے تو مطلب کہ مین چیزیں یہی ہوتی ہیں, مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے, مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے, مجھے فیملی کی اور سسرال کی طرف سے, ٹھیک ہے, یہی زیادہ تر مین ایشوز اٹھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر کرتے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جی گھریلو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو رہی ہوں, تو میں ایسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی. اچھا ٹھیک ہے, میں سپریشن چاہتی ہوں, یہی. جی جی, سم ٹائم دیکھا گیا ہے کہ ہسبینڈ وائف تو اچھے سے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن سسرال کی طرف سے یعنی جو شوہر ہے اس کے بہن بھائیوں کی طرف سے یا مدر کی طرف سے خواتین کو بہت زیادہ ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال میں بھی کیا خواتین خلا کی طرف بڑھ سکتی ہیں؟ بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ اچھا ہے تو سب سے پہلے شوہر کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کو سیپریٹ رکھے, جی تو اپنے گھر والوں کو سمجھائے. اگر وہ نہیں سمجھا پا رہا, ٹھیک ہے, تو کو جو ہے اسے سیپریٹ رکھے, کیونکہ دونوں کا حق ہے, ماں باپ کا ہے اور بیوی کا بھی حق ہے. لیکن میں یہ سب کو میسج دینا چاہتی ہوں کہ ماں باپ کو, سسرال والوں کو, جیسے وہ اپنی بیٹی کو لے کے سوچتے ہیں نا کہ ہماری بیٹی کا سسرال اچھا ہو, تو وہ آنے والی جو بہو ہے اس کو بھی اگر بیٹی کا درجہ دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ بہو بھی اپنی جو ساس سسر ہے ان کی عزت نہ کرے. جی اچھا محترمہ, خلا کی ریشو کیا ہے؟ مطلب کتنے کیسز ایسے ہیں کہ جس میں صلح ہو جاتی ہے اور کتنے کیسز ایسے ہیں کہ جس میں سے خلا ہی ہوتا ہے؟ اس میں ایسے ہے کہ مطلب کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. خلا کے کیسز ان دنوں میں حال میں بہت زیادہ مطلب کہ آئے بھی ہیں, اور ابھی اس کا مطلب ریشو ہے وہ ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا بنتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو اگر دیکھا جا رہا ہے کہ خلا کے کیسز جو ہے نا وہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں, اس کو یہ کم نہیں ہو رہے. جی اچھا, ایک خاتون ہے جس نے اپنی زندگی کے کافی سال اپنے شوہر کو دے دیے, کمپرومائز بھی کر کے دیکھ لیا, اسپیس بھی دے دی اپنے رشتے کو, ایٹ دا اینڈ یہ سین ہوتا ہے کہ اس کو خلا کے بغیر کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا ہے, اور ایون کورٹ کے اندر ہسبینڈ بھی اس چیز کو ایڈمٹ کر لیتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے اوپر ٹارچر کیا, مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی. سو ایسی کنڈیشن میں کورٹ کیا اس شوہر کو پنشمنٹ نہیں دیتی ہے؟ پنشمنٹ اس کو ملنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس میں جو شوہر ہے مطلب کہ اسی طرح سے لوگوں میں کرائم بھی بڑھ رہا ہے, اور لوگوں کی جو سی ہمتیں ہیں نا وہ جی بڑھ پہ بھی تشدد کرتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ کیا زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گی, خلا ہی لے لے گی نا, خلا جی لے کے سیپریٹ ہو جائے گی, میں دوسری شادی کر لوں گا. لیکن
اس میں اس کو پنشمنٹ ملنی چاہیے, اسے پتا ہونا چاہیے کہ عورت کا مقام کیا ہے ہمارے جی معاشرے میں, اس کی عزت کیا ہے, ہم نے اس کو عزت دینی کیسے ہے. بات ساری شوہر پہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سسرال میں اپنے گھر والوں میں کی عزت کیسے بنا رہا ہے. اگر جی مرد کی خود کی عزت ہے نا اس گھر میں, تو وہ اس اپنی بیوی کو بھی عزت اور مقام دے گا. جی بالکل ایسے ہے. اچھا محترمہ, آپ کی نظر میں یعنی آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے, آپ نے کیا آبزرو کیا ہے کہ عدالتی فیصلے جو ہیں وہ مسائل کو ختم کرتے ہیں یا مسائل کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں؟ جی ایسا ہے کہ جو معاشرے کے بڑھتے ہوئے کرائم ہیں ان کی روک تھام کے لیے ہی عدالتیں بنائی گئی ہیں, جی اور انصاف سے دیکھا جاتا ہے, اور کئی فیصلے غلط بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک جی ہے, لیکن یہ فیصلے یہ معاشرے کی یہ جو بھرتی ہوئی ہیں معاملات, اس کو ختم کیا جاتا ہے. اور میرے خیال سے جو عدالتی فیصلے ہیں وہ معاشرے کی کرمنل ایکٹیویٹیز کو کم کرنے کے لیے بہتر ہے, یعنی بیک بون ہے. اچھا ہاں محترمہ, یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں وہ بالکل ٹپیکل ہیں, گھر میں رہنے والی ہیں, کورٹ کچہریوں میں نہیں آتی جاتی ہیں, لیکن ظلم اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ ان کو باہر نکلنا پڑتا ہے. لیکن ہماری سوسائٹی اس چیز کو بالکل قبول نہیں کرتی ہے, اور اس خاتون کو جاتے ہی کورٹ میں سب سے پہلا لفظ یہ سننے کو ملتا ہے کہ جو عورت کورٹ کچہریوں کا چکر لگا رہی ہے وہ گھریلو کیسی ہوگی. تو کیا یہ معاشرے کی سوچ ٹھیک ہے ایسی عورت کے لیے؟ یہ معاشرے کی سوچ بہت غلط ہے. اب یہی ہے جیسا کہ آپ نے مجھ سے پہلا سوال کیا ہے, اس سے پہلے کہا کہ یہ جو عدالتی فیصلے یہ اچھے ہوتے ہیں ہی نہیں. اگر یہی دیکھا جائے کہ جیسے اب ٹیپیکل اور جو سیدھی سادی اور جنہیں دنیا داری کا اتنا نہیں پتا ہوتا, انہیں یہی نہیں پتا کہ ہم نے اپنے لیے انصاف کیسے لینا ہے, تو یہ عدالتیں کس لیے ہیں, یہ انصاف دلانے کے لیے ہیں. اب یہ جیسے اب خلا کے اب جیسے لوگوں میں ظلم و تشدد ہوتا ہے, عورت پہ تشدد ہوتا ہے, تو وہ عورت کے عدالت کا ہی دروازہ خطاب دیں جی میری زندگی کو یا میری جان ہے, جی مجھے یہاں سے عزت نہیں ملتی, تو عدالت ہی اس کے حق میں فیصلہ کرتی ہے. تو پھر جو لوگ ہیں جن کی جتنی سوچ ہے, جس کا جتنا ظرف ہے, اس نے وہ آ کے کرنی ہے کہ یہ اس لیے عدالتوں میں کچہریوں میں دھکے کھا رہی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جی وکلا حضرات جو ہیں اور جج صاحبان جو ہیں وہ لوگوں کو انصاف دینے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جی ان کا بالکل. ساتھ دینے کے لیے. جی سوسائٹی کی نا اسی تھاٹ سے بچنے کے لیے بہت سی خواتین پھر اس جو کیس ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں, مطلب قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں, الٹے سیدھے جو ہے فیصلے کرنا شروع کر دیتی ہیں. بہت سی جگہوں پہ پھر دیکھا جاتا ہے کہ جو خواتین کورٹ میں نہیں جا رہی ہیں وہ اپنی فرسٹریشن شوہر پہ نکال دیتی ہیں, اور بہت سے انسیڈنٹ اللہ نہ کرے جو ابھی اس معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور آگے بڑھتے رہیں, اللہ نہ کرے ایسا ہو. تو ایسی صورتحال میں کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ خواتین کو اس طرح ٹانٹ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ وہ قانون کی نظر میں یہ تمام معاملات کو لے کر آئیں؟ بالکل ایسا ہے کہ میں دیتی ہوں اپنی, اور ہم بتاتے بھی ہیں, ہم سمجھاتے بھی ہیں اپنے کلائنٹس کو کہ جی آپ اپنے آپ کو اسٹرونگ کرو. جی لوگ آپ سے کیا باتیں کر رہے ہیں, سسرال والے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, وہ نہ دیکھیں, ٹھیک ہے. آپ خود کریں, خود آپ اسٹرونگ ہوں گے تو آپ اپنے فیصلے بہتر سے بہتر لے سکتے ہیں. اور جو ماں باپ اپنی بیٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, ان بیٹیوں کو نہ جی ہر نہیں کیونکہ وہ ناجائز بھی اپنے شوہر کو سے خلا لے کے سپریشن کرتی ہے, لیکن سارے حالات و واقعات کو رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا چاہیے, اور لڑکیوں کو اپنے آپ کو اسٹرونگ رکھنا چاہیے اس فیصلے جی کے لیے. جو بزدل بن جاتی ہیں, یہاں تک کہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ تو عدالت میں جا سکتی ہے, نہ وہ اپنے گھر والوں کو کچھ بتا سکتی ہے, یا جی تو پھر وہ سائٹ اٹیمپٹ کر لیتی ہیں, جی ٹھیک ہے. اور کچھ پھر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں, سال والی کہتے ہیں وہ جی ہارٹ اٹیک تھا, کچھ بھی ہوا تھا, جی اور ہم اس بارے میں نہیں جانتے, لیکن اندر والی بات کیا ہوتی ہے وہ پھر وہ انہیں کو ہی پتا ہوتا ہے, لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. جی اسی چیز میں ہے کہ وہ دل نہ ہاریں, وہ اپنے آپ کو اسٹرونگ کریں اور اپنے حق کے لیے کھڑی. جی 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 اکثر خواتین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے ہی شوہر کا مرڈر کر دیتی ہیں, مطلب انہیں کوئی اور راستہ نہیں نظر آ رہا تو وہ اس راستے کی طرف چلی جاتی ہیں. ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ سوری وہ کال کرتی تھی. جی جی آپ کوشچن
جی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بہت سی خواتین ایسی ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہم روز یہ اس طرح کے انسیڈنٹ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمیں لرزا دیتے ہیں کہ خواتین جو ہیں اپنے ہی شوہروں کا قتل کر دیتی ہیں، مرڈر کر دیتی ہیں، تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ایسا ان کو بالکل بھی نہیں، مرڈر کرنے کا کوئی حل نہیں چیز میں، کیونکہ ہو ایسا ہے اور ایسا ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بعد میں یہ پروف کر دیتی ہیں ہم نے اپنے دفاع کے لیے مرڈر کر دیا، ہم نے یہ کر دیا. مطلب جب تک ہمارے جو یہ پنشمنٹ کے معاملات اسٹرانگ نہیں ہوتے نا، اس جی طرح کے کرائم جو ہے نا ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہی رہنے ہیں. جی 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 بہت شکریہ محترمہ سونیا ایوب مرزا صاحبہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت نکال کر جوائن کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین، جزاک اللہ. جی تھینک یو. جی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ خلا کی صورت میں حق مہر کی واپسی اور انصاف کا تقاضا کیا ہے، اور اس ٹاپک پر ہم نے قانونی پہلوؤں پر گفتگو کر لی ہے، جبکہ شرعی اور نفسیاتی پہلو ابھی باقی ہیں، جس کے لیے ہمیں ہماری معزز فیمیل اسلامک اسکالر اور سائیکالوجسٹ جوائن کریں گی. لیکن ابھی وقت ہے شارٹ بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائرہ اسلم، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے خلا کی صورت میں حق مہر کی واپسی اور انصاف کا تقاضا کیا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس ٹاپک کو لے کر اس کے قانونی پہلوؤں پر گفتگو کر لی ہے، جبکہ اس کے نفسیاتی اور شرعی پہلو ابھی باقی ہیں. سو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور اسی طرح جو خواتین ہمیں جوائن کرنا چاہتی ہیں وہ ہمارے UN نمبر سے ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتی ہیں اور براہ راست ہماری معزز مہمانوں سے گفتگو کر سکتی ہیں. UN نمبر ہے 042111700 اینڈ 000. اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے یوٹیوب سے، اینڈرائڈ ٹی وی سے ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سرچ کیجئے پیغام.live.tv اور ہمارے پروگرام کا حصہ بن جائیے. جی ناظرین، جیسے کہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ خلا کی صورت میں مہر کی واپسی. سب سے پہلے ہم بڑھیں گے اپنے معزز مہمان کی طرف، جن کا نام ہے محترمہ مبشرہ طیبہ کلینیکل، اور اسی طرح یہ سائیکالوجسٹ ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ السلام، میں ٹھیک ٹھاک. سائر آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں اس ٹاپک کو لے کر شرعی پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے محترمہ صفیہ ناصر صاحبہ، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی محترمہ طیبہ صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ جب خواتین خلا کی طرف بڑھتی ہیں تو عام طور پر ان کے اوپر کوئی ذہنی دباؤ ہوتا ہے، کوئی پریشر ہوتا ہے، کسی پریشانی سے گزر رہی ہوتی ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ وہ ایسی کیفیات سے کب تک گزرتی رہتی ہیں اور کب ختم ہوتی ہیں. اچھا، جو ہمارے ہاں خلا کا کانسیپٹ ہے نا کہ ایسا کون سی وہ آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کا آ کر وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ برداشت، کمپرومائز یا جو کچھ بھی آپ برداشت کر رہے ہوتے ہیں اس کا لیول جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے آتا ہی آپ کا ذہنی دباؤ ہے، لائک آپ کا اسٹریس، ڈپریشن، یا آپ کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے سے گزر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہی آ کر آپ یہ ڈیسائیڈ یہ کرتے ہیں کہ اب میں مزید جو ہے اس ذہنی دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتی. اور اس کے بعد جو ہے مجھے اب یہ جو ایک میجر سٹیپ ہے مجھے لینا چاہیے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی خلا لینے کے بعد کوئی بھی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کے بعد میں خوش ہوں، یا پھر میں نے یہ جو فیصلہ ہے وہ خوشی میں لیا ہے. یعنی کہ اس کے پیچھے کوئی بہت میجر ریزن ہوگی جس کی وجہ سے آپ اتنے زیادہ ڈپریسڈ ہو چکے ہوں گے، آپ اتنے زیادہ پریشان ہوں گے کہ آپ کو لگے گا کہ جتنا پہلے میں برداشت کر سکتی تھی، جتنی چیزوں کو کمپرومائز کر سکتی تھی، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تھی. کیونکہ بالکل بھی آپ جب خلا لیتے ہیں تو آپ یہ نہیں ہے کہ آج آپ کا کوئی جھگڑا ہوا یا کچھ بات ایسی ہوئی، کوئی کانفلکٹ آ گیا تو آپ نے فوراً سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے خلا لینی ہے. آپ چانس دیتے ہو اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کے، لیکن وہ جب سارے چانسز آپ کو لگتے ہیں کہ ویسٹ ہونا شروع ہو رہے ہیں، آپ کا ٹائم، آپ کی انرجی، آپ کے ایموشنز،
بجائے کہ چیزیں بہتر ہوں مزید بگڑی ہیں. تو وہاں پر جو ہے وہ پھر ایک عورت یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب اس رشتے کو یہاں پر ختم کر دینا چاہیے. اور جب وہ رشتہ ختم کرتی ہے تب بھی وہ ذہنی دباؤ کا بہت زیادہ شکار ہوتی ہے. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ایک جو عورت ہے وہ خلا کے بعد بھی اس کو زیادہ اسٹریس ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے. سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کا اسلام دین ہمیں یہ رائٹ دے رہا ہے کہ اگر آپ ایک اسپاؤس کے ساتھ اچھا کمفرٹیبل پیسفل نہیں فیل کر رہے ہو, کیونکہ یہ رشتہ تو بنایا ہی سکون کے لیے نا, اگر آپ کو اس رشتے میں سکون نہیں مل رہا تو ہماری شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ خلا لے سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہمارے سوسائٹیل پریشر کی وجہ سے آپ کو اتنا لیبلائز کر دیا جاتا ہے, آپ کو اور ہمیشہ یہی سمجھا جاتا ہے کیونکہ لگتا ہے کہ گھر بھی عورت نے بسانا ہے, اور اگر خلا لے رہی ہے تو آپ کی وجہ سے ہی گھر ٹوٹا ہے. ہمارے اس کلچر میں یہ نہیں سمجھا جاتا کہ میل کی کوئی غلطی ہوگی یا ان لاز کی طرف سے کوئی پریشر ہوگا یا اور کچھ بہت زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ہوتا ہی ذہنی دباؤ ہے, جس کی وجہ سے ایک لڑکی جو ہے وہ اتنا بڑا اسٹیپ لیتی ہے اور اس کے بعد بھی اس کو پتا ہے کہ یہ جو ذہنی دباؤ ہے یہ اس کے بعد بھی فوری طور پر ختم نہیں ہوگا, اس کو ہیل ہوتے بھی آپ کو بہت لمبا عرصہ لگتا ہے. جی بالکل. اچھا, بہت سی خواتین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت جلدی خلا کی طرف نہیں بڑھتی, اور بہت سے کیسز میں ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ خواتین خلا کی طرف جاتی نہیں ہیں اور نفسیاتی ان کے ساتھ مسائل شروع ہو جاتے ہیں, گھر کے اندر بھی بچوں کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں. ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ہمارے پاکستان میں 80 to 90% جو کپلز ہیں نا وہ اپنی جو ریلیشن شپ لائف ہے یا اپنی جو میریٹل لائف ہے اس کو گزار رہے ہیں, اس کو جی نہیں رہے ہیں. تو یہاں پر سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے کپلز ہیں ان میں نہ وہ ایک کائنڈ آف جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے, کمپیشن بھی نہیں ہے, کمپیٹیبلٹی میچ نہیں کرتی, تو جس کی وجہ سے آپ کی لائف میں جو ہے بہت زیادہ کانفلکٹس آ رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ مسائل آ رہے ہوتے ہیں. عورت ہمیشہ جو ہے ہمارے تو اس کلچر میں ایک عورت بہت برداشت کرتی ہے. بہت کم ایسی خواتین ہیں جن کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے, جن کو شریعت کا پتہ ہے, جو اس میجر سٹیپ کی طرف آتی ہے. ورنہ یوزلی میں نے یہ دیکھا ہے 50 to 60% جو خواتین ہیں وہ آج بھی گھروں میں ہر وہ چیز برداشت کر رہی ہیں کہ جو کہ ان کو رائٹ ہے کہ وہ اگر وہ مطلب برداشت نہیں کر سکتی تو وہ خلا کی طرف جا سکتی ہیں, لیکن وہ نہیں جا رہی بچوں کی وجہ سے, سوسائٹل پریشر کی وجہ سے. اماں ابا کا پریشر ہے, گھر عورت نے بسانا ہے, پھر بچے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان لاس کا, اور بعد بہت زیادہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے وہ کبھی اتنا بڑا اسٹیپ لے ہی نہیں سکتی. اور ایک اور چیز بھی ہے, ہمارے اس معاشرے میں نا عورت کو بہت زیادہ بیچاری کہا جاتا ہے, کیونکہ عورت اتنی امپاورڈ خود کو جب نہیں کرتی تو وہ پھر پستی ہے, تو وہ پھر بیچاری بن جاتی ہے. تو اس بیچارے پن میں وہ پھر ہر چیز برداشت کرتی ہے, اور اس کو کبھی بھی اس کے دماغ میں یہ چیز آتی ہی نہیں ہے کہ جو میں اتنا برداشت کر رہی ہوں, میرا اسلام مجھے اس بات کی اجازت دے رہا ہے تو میں خلا کی طرف آ جاؤں. اس کو 100 طرح کی مزید ٹینشن ہوتی ہے, کیونکہ اگر وہ سوچتی بھی ہے یا کسی انسان سے وہ ڈسکس کرتی ہے, کوئی اس کو سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ اتنی مشکل زندگی گزار رہی ہیں تو آپ خلا لے لیں, تو اگر وہ سوچتی ہے تو وہ 100 اور طرح کی پریشانیاں ہیں جو اس کے ذہن میں آتی ہیں, جو کہ اس کو بیک سٹیپ کرتی ہیں کہ آپ خلا نہ لیں. اور اس میں وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمارے سوسائٹل پریشرز, بچے, فائنینشیل سٹریس, اماں ابا کی عزت, پورے خاندان کا جو ہے وہ ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے, پھر آپ کو بہت زیادہ ٹونٹس اور بہت چیزیں جو ہے آپ ایک عورت کو بیئر کرنی پڑتی ہیں, اس لیے وہ خلا کی طرف نہیں آتی. بہت کم ایسی خواتین ہیں جو کہ خلا کی طرف آتی ہیں. آج کل جو ویل ایجوکیٹڈ خواتین ہیں جن کو اس بات کی اویئرنیس ہے وہ اس طرف ضرور ایک میجر سٹیپ لیتی ہیں, لیکن یوزلی میں نے دیکھا ہے کہ 50 to 60% جو خواتین ہیں ان کی زندگی وہ صرف گزار رہی ہیں بچوں کے لیے, اپنے پیرنٹس کے لیے, اور ان میں اتنی شاید وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ خلا لے کر ایک اچھی زندگی گزار سکے, تو اسی گھر میں چھپ کر کے سب کچھ برداشت کر کے رہنا جو ہے وہ پسند کرتی ہیں. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, ہمارے آج کے پروگرام میں یہ جو ٹاپک ڈسکس کیا جا رہا ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ خواتین اپنے بستے بسائے گھروں کو اجاڑ بیٹھیں اور خلا کی طرف بڑھ جائیں. ہرگز یہ میسج نہیں ہے اور نہ ہی اس کا یہ تاثر ہے. ہم جسٹ اویئرنیس کے لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں, اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ خواتین خلا کی صورت میں حق مہر کو واپس کریں گی تو انصاف کا تقاضا کیا ہے. اور جیسے کہ مبشرہ طیبہ صاحبہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو رشتہ ہے اس کو خواتین کی طرف سے بہت زیادہ نبھانے کی کوشش کی جاتی ہے. جب شادی ایک اتنا مضبوط بندھن ہے تو پھر یہ خلا کا کیا مطلب ہے؟ شریعت اس کے معاملے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ بہت اچھا ٹاپک بھی ہے
مگر یہ بہت گہرائی بھی رکھتا ہے، یعنی دونوں ہی چیزیں ہیں. اور سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے جو چیز ہمارے انسانوں کے درمیان میں رکھی ہے، مرد اور عورت کے درمیان، وہ ایک نکاح کا رشتہ ہے. اور نکاح جو ہے نا ایک باقاعدہ ایک معاہدہ ہے، ٹھیک ہے. معاہدے کے تحت جو ہے نا ہم ایک عہد کرتے ہیں کہ جو ہے اس کو جو ہے عہد میاں بیوی کے درمیان میں، دو پارٹیز کے درمیان میں جو نا ایک عہد کیا جاتا ہے نا. اب جہاں اللہ تعالیٰ یہ عہدوں کا پاس رکھنے کا حکم دیتا ہے کہ عہد جو آپ لے رہے ہو اس کے اندر جو چیز آپ کے لیے اہم ہے وہ ہے تقویٰ. تقویٰ کی صفت اختیار کریں، یعنی اس کے جو پورا خطبہ نکاح وہ یہی چیز ہے کہ جو رشتے جوڑے جا رہے ہیں، جو اس وقت نیا بندھن بن رہا ہے یا ایک عہد کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو رضامندی ہے، یہ جو عہد ہے، ان کے عہد کا پاس کرنے کا حکم دیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو نا خلا اور ایک طلاق، یعنی دونوں چیزوں کو اللہ نے رکھا کہ مرد کے اختیار میں رکھا کہ وہ عورت کو، اگر عورت مرد کے مطابق نہیں ہے یا اس کی بات کو نہیں مانتی یا گھر کے اندر کوئی ان کے نفسیاتی مسائل چل رہے ہیں، تو اللہ نے مرد کو اختیار دیا ہے کہ وہ طلاق کا اس کے ہاتھ میں رکھا ہے. اور عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں مرد کو اختیار دیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے بھی رکھا کہ وہ اگر مرد کے ساتھ اپنے آپ کو کمفرٹ زون فیل نہیں کرتی اور باہمی رضامندی کے ساتھ وہ جوڑا ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا، اور مرد کا سٹریس یا گھر کا سٹریس یا کچھ بھی سٹریس اس کے اوپر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو خلا کا حق دیا ہے. اور خلا کے سب سے پہلے تو ہم میننگز دیکھ لیتے ہیں. خلا کا مطلب ہی یہی ہے، اتار دینا، علیحدگی اختیار کر لینا. تو ظاہر علیحدگی اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا عورت کو اختیار دیا ہے، اور کہ وہ مرد کے ساتھ جو ہے نا اگر کمفرٹ نہیں فیل کرتی تو وہ عورت اپنے اس جو اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے تو خلا اختیار کر سکتی ہے. اچھا، خلا کے لیے بھی نا تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کا یہ موضوع بہت اہم ہے، اور ایک اچھا میسیج ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں عوام الناس تک یہ پہنچے کہ یہ جو طلاق اور خلا ہے، اصل میں یہ جو باہمی ریلیشن ہے نا، اللہ کا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے زیادہ جو ہے نا ناپسندیدہ ہے. یعنی ہے تو کام حلال، لیکن اسے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے. ذرا اسے آخری آپشن ہے. جی، آخری آپشن ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر خلا اگر عورت لیتی ہے تو اسلام ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جو ہے ایک واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آتی ہیں، اور وہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ خلا کا پہلا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور میں اس سے علیحدگی چاہتی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ کے شوہر بھی یہی چاہتے ہیں یا آپ چاہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں نہیں، میرے شوہر تو مجھے بہت چاہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوالات پوچھتے ہیں، کیا کچھ گھریلو مسئلہ ہے، کوئی نان نفقے کا مسئلہ ہے، یعنی ہر طرح سے پوچھنے کے بعد وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میرے شوہر کا جو ہے میں خود انہیں ناپسند کرتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کی وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ انہیں ناپسند کرتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان کی شکل پسند نہیں ہے. اور پردہ ہٹایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سامنے سے آ رہے تھے، پردہ ہٹا کے دیکھتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان جو حضرت تھے ان کی چہرہ جو تھا وہ ظاہر وہ عورت بہت خوبصورت تھی، اور جو ہے ان کی شکل جو ہے نا وہ ذرا رنگ ان کا جو ہے نا وہ ڈارک تھا، اور ہونٹ جو تھے وہ ذرا تھوڑے سے موٹے تھے. تو اس بنا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ ہٹایا تو اس عورت کے حق میں لکھ دیا کہ آپ کو جو نا خلا کا سب سے پہلا یہ جو ہے کہ عورت کو حق دیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کہ کیا جب آپ ان مرد کے ساتھ آپ کو جو انہوں نے تحفے میں کیا دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک باغ دیا تھا اور حق مہر میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم وہ خوش دلی سے وہ اپنا باغ دینا واپس دینا انہیں پسند کرو گی؟ تو ان صحابیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ کیا، میں ان سے علیحدگی میں اس سے زائد بھی کچھ دے سکتی ہوں.
دیکھیں ہمارے لیے تو اتنی خوبصورت مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے کہ میں یہ باغ تو کیا میں ان سے علیحدگی میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عورت کو خلا کا حق دے دیا گیا. جی تو دیکھیں نا اتنے اچھے طریقے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر عورت کو کوئی بھی وجہ, دیکھیں ہمیں نا تھوڑا سا اس چیز پہ جاننا چاہیے. خلا ظاہر ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ مرد اگر خوش دلی سے اسے علیحدہ نہ کرنا چاہے تو عورت خلا لے سکتی ہے, لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کہیں وہ حدود کو پار نہ کر دے. جی یعنی حدیں ہیں نا, سورہ بقرہ کی آیت ہے نا کہ اگر تم دونوں جو اللہ کی بندھی ہوئی حدود ہیں جی جی اور تمہیں شک ہے کہ اس سے تم تجاوز کر جاؤ گے تو بہتر ہے کہ تم اپنی زندگی کے اندر علیحدگی اختیار کر لو. علیحدگی اختیار کر لو. جی بہت اعلیٰ. جی مبشرہ صاحبہ, جیسے کہ ابھی انہوں نے فرمایا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کس صورتحال میں علیحدگی کی طرف جائیں گی, لیکن ہماری سوسائٹی میں جیسے آپ نے بھی پہلے ڈسکس کیا کہ خواتین کو بہت زیادہ بیچارہ سمجھا جاتا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مردوں کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں ظلم ہو رہا ہوتا ہے؟ بہت سی خواتین بد زبان ہوتی ہیں, بد چلن بھی اگر یہ ورڈ بھی یوز کریں تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے بہت سے کیسز کے اندر. تو آپ کو نہیں لگتا کہ مرد بھی مظلوم ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے؟ اچھا, میرے کلینک پر نا کافی زیادہ کیسز آتے ہیں, لیکن ان کیسز کی اگر میں ریشو کی بات کروں نا, بالکل کہیں نہ کہیں مردوں پر بھی ظلم ہوتا ہے, اور کہیں نہ کہیں عورتیں جو ہیں وہ اپنی بد زبانی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا گھر خراب کرتی ہیں. کسی نے پوچھا کہ ہیپی میرج کی ایک سیکرٹ کیا ہے, تو کسی نے بڑا اچھا جواب دیا کہ اگر عورت جو ہے اس کی جو زبان ہے وہ قابو میں رہے اور مرد کی جو نظریں ہیں وہ نیچے رہیں, تو جو ایک یہ خوبصورت رشتہ یہ بہت لانگ لاسٹنگ چلے گا. تو یہاں پر یہ چیز ہے کہ ایک عورت کی بد زبانی کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد سم ٹائمز اتنا تنگ آ جاتے ہیں, کیونکہ ایک مرد نے گھر سے باہر بھی جو ہے وہ اپنی کام کے لیے جانا ہے, اور اگر اس کے اوپر عورت کی طرف سے اتنا پریشر ہو اور جب وہ گھر واپس آئے اور اس کو اپنی عورت کی طرف سے سکون نہ ملے, سکون بھی نہیں مل رہا اور اس کے بجائے کہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ بد زبانی بھی سننے کو مل رہی ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ ایک مرد یہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو ڈیورس کی طرف جانا چاہیے. تو میرے کلینک پر ایسے کیسز آتے ہیں, بالکل دیکھنے کو ملتے ہیں کہ مرد کے اوپر بھی سم ٹائمز جو ہے وہ بہت کرٹیکل سچویشن ہوتی ہے کہ جو اس کی برداشت سے بالکل باہر ہوتی ہے, وہ مزید کمپرومائز نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر ڈیورس کی طرف جاتا ہے. جہاں پر میں یہ بات کر رہی تھی کہ عورتیں اپنا گھر بساتی ہیں اپنے بچوں کے لیے, وہاں پر میں نے کچھ ایسے مرد حضرات بھی دیکھے ہیں جن کی اپنی بیوی کے ساتھ بالکل نہیں بنتی اور ان کی بالکل بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, کمپیٹیبلٹی بھی نہیں ہے, کوئی چیز میچ نہیں ہوتی, لیکن وہ آج بھی اس تعلق کو نبھا رہے ہیں صرف اپنے بچوں کے لیے. تو کہیں نہ کہیں پر ہمارے اس معاشرے میں مرد بھی کمپرومائز کرتا ہے, وہ بھی مظلوم ہوتا ہے, لیکن جو ریشو ہے وہ خواتین کی زیادہ ہے اور مردوں کی کم ہے. جی بہت اعلیٰ. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جو خواتین ہیں ہماری, موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ اونچی آواز میں لاؤڈلی بات کر رہی ہیں, جبکہ ایسے ہونا تو نہیں چاہیے کیونکہ بچوں کی زندگیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں. تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اتنی اونچی آواز سے بات کرتی ہیں؟ کیا کوئی ریزنز ہوتی ہیں کہ وہ ان کو اونچی آواز سے بات کرنے پر مجبور کر رہی ہیں؟ اچھا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کی تربیت ہوتی ہے نا, جب آپ کے پیرنٹس آپ کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں اگر وہ آپ کی تربیت اچھے سے ہوئی ہے نا, تو آپ کے سامنے جتنی بڑی بھی ریزن آ جائے, جتنا بڑا مسئلہ بھی آ جائے, میں تب بھی سمجھتی ہوں کہ آپ کو تمیز اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اس چیز کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کی آواز اونچی ہو رہی ہے, مطلب میرے کلینک پر جب جتنی بھی خواتین آتی ہیں سیشنز کے لیے, میں ان سے ایک بات ہر جوڑے سے کہتی ہوں, چاہے خواہ وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, کہ جب آپ نے بات کرنی ہے تو ہمیشہ نرم لہجے میں کرنی ہے. آپ ٹائم ڈیسائیڈ کریں, اگر آپ کو غصہ ہے تو اس وقت آپ بالکل بات نہ کریں, آپ کا جو ریاکشن ہے بہت امپلسو ہے تو اس وقت آپ بالکل بات نہ کریں, کیونکہ جب آپ غصے میں بات کریں گے آپ بد اخلاق بھی ہوں گے, آپ بدتمیزی سے بھی بات کریں گے, آپ کی ٹون بھی لاؤڈ ہوگی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک عورت کو ہمیشہ یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ اس دنیا کا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کہ ایک نرم گفتگو سے حل نہ ہو سکے. اگر آپ دیکھیں کہ ڈیورس اور خلا کا جو ریشو ہے وہ کم ہو سکتا ہے, تو اس میں سے جو کی ایلیمنٹ ہے دیٹ از دا کمیونیکیشن, افیکٹو کمیونیکیشن.
اگر آپ دونوں میں افیکٹو کمیونیکیشن ہے, آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہوگی, اور آپ اپنے اندر کے جتنے بھی کانفلکٹس ہیں, آپ کے ریلیشن شپ میں جتنے بھی ڈس ایگریمنٹس ہیں, آپ ان کو بہت وائزلی, پولائٹلی, افیکٹولی کمیونیکیشن کے تھرو جو ہے آپ انہیں ڈیل کر سکتے ہیں. یہ جو عورت کی ٹون ہائی ہونی ہے, میں تو اس کو بالکل کبھی بھی جو ہے وہ میں اپریشیٹ نہیں کرتی, بلکہ میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں, اگر آپ نے خلا کی طرف بھی جانا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایک مرد کے ساتھ بالکل کمفرٹ فیل نہیں کر رہی, وہ آپ کو پیس نہیں دے رہا, محبت نہیں دے رہا, آپ کی عزت نہیں کر رہا, تو آپ جو ہے وہ اس کے لیول پر جا کے آپ بدتمیزی نہ کریں. اگر وہ آپ کو ڈس ریسپیکٹ کر رہا ہے اور آپ کی آواز بھی اونچی ہے, تو میں تو پھر یہ کہتی ہوں کہ آپ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو دونوں انسانوں میں کوئی ایک فرق لازمی ہونا چاہیے. وہ جو ایک فرق رہتا ہے وہ ہمیشہ آپ کے اخلاق کا رہتا ہے, آپ کی تمیز کا رہتا ہے, اور کہ آپ کس طرح سے اپنی صحیح بات کو بڑے اچھے طریقے سے کنوے کرتے ہیں. ہمارے ہاں موسٹلی جو ڈیورس اور خلا ہوتی ہے وہ ایموشنل بیسڈ ڈیسیژن ہوتا ہے, کہ آپ جذباتی ہو کر, اور اس جذباتی پن میں کیا ہے, آپ بد اخلاق ہوں گے, آپ کی آواز اونچی ہوگی. ایک مرد کبھی بھی ایک عورت کی اونچی آواز برداشت نہیں کر سکتا. عورت چاہے جتنی مرضی تعلیم یافتہ ہو, جتنی مرضی خوبصورت ہو, ایک مرد جو ہے وہ جتنا مرضی غلط ہو, لیکن وہ کبھی بھی بیوی کی اونچی آواز, ہائی ٹون, بدتمیزی کبھی بھی برداشت نہیں کرتا. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک عورت کو ہمیشہ جو ہے وہ بڑے پیار سے اپنی صحیح بات جو ہے وہ اس کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. حالات جتنے مرضی بے شک جیسے مرضی ہوں, جتنی مرضی انسرٹنٹی آپ کی لائف میں آ جائے, دوسرا بندہ آپ پر چیخ رہا ہے, بلیم کر رہا ہے, آپ کو بے شک مار بھی رہا ہے, میں تو تب بھی کہتی ہوں کہ آپ کو صحیح بات کرنے کا طریقہ تب بھی نہیں بھولنا چاہیے. آپ کو تب بھی اپنی جو کمیونیکیشن ہے اس کو بہت افیکٹو پولائٹ وے میں جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. تھینک یو, بہت اعلیٰ. اچھا محترمہ صفیہ ناصر صاحبہ, جیسے کہ مبشرہ صاحبہ نے یہ بتایا خواتین کے حوالے سے کہ ان کو کس طرح سے اپنی گھریلو زندگی کو اور اپنے ہسبینڈ کو لے کر چلنا ہے, بہت پولائٹلی اور وائسلی. تو اسی طرح اگر ہم شریعت کو دیکھ رہے ہیں, اس میں شریعت نے ایک بہت ہی زیادہ ہسبینڈ اور وائف کی ریلیشن شپ میں توازن کو برقرار رکھا, جیسے کہ مرد کو طلاق کا رائٹ دیا, عورت کو خلا کا دیا. اس میں کیا حکمت ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ خلا کی صورت میں حق مہر کو واپس بھی کر رہی ہے, اس میں بھی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں عورت کو بھی اختیارات دیے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں مرد کو اختیارات دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی اختیارات دیے. جی. تو ذرا عورت کے اندر بھی ذرا وہ پورا گھر کے سسٹم کو لے کے چل رہی ہوتی ہے, پورے گھر کے معاملات کو لے کے چل رہی ہوتی ہے, اور ہر بچے کی, گھر والوں کی ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ حد بتائی ہے کہ شرعی طریقے سے اگر شرعی نہیں ہے وہ خلا کا اس کا مطالبہ بغیر کسی وجہ کے وہ اس کا بار بار جو مطالبہ کرتی ہے علیحدگی کا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کرتی جاتی ہے. تو اس لیے جہاں مرد کو اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ طلاق کا اسے حق دے دیا گیا, اور اسی طرح خواتین کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بغیر کسی شرعی عذر کے, جی, کہ بغیر کسی وجہ کے جو ہے نا وہ طلاق کا مطالبہ نہ کرے. ہو سکتا ہے مرد اس پہ جو ہے جسمانی اسے اذیت دیتا ہو, ذہنی اذیت دیتا ہو, یا نفقے میں تنگی کرتا ہو, یا کوئی ایسی پریشانی اسے لاحق ہو, تو اس صورت میں جو کہ اس کے شرعی عذر ہیں, اس کی صورت میں وہ جو ہے نا مرد سے علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی. بہت اعلیٰ. جی ناظرین, آپ نے ابھی جانا کہ خواتین کی آواز شوہر کے سامنے کیوں اونچی ہو جاتی ہے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے جو ماہر نفسیات ہیں ان سے پوچھیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بعض دفعہ مرد بھی اپنی عورتوں کو ابیوز کرتے ہیں اور ان کو مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. سو ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ابھی وقت ہے شارٹ بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائرہ اسلم, اور بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ خواتین کی اپنے شوہر کے سامنے جو آواز اونچی ہو جاتی ہے اس میں کیا نفسیاتی پہلو ہو سکتے ہیں. جی, اب ہم اپنے ماہر نفسیات سے یہ پوچھیں گے کہ جو ہماری مرد ہیں کہیں وہ خود کو مظلوم ہی نہ سمجھتے رہ جائیں, وہ خواتین جو ہیں وہ یہ نہ سمجھتی رہ جائیں کہ ہماری آواز کے حوالے سے جو ہم سم ٹائم کسی بھی کریٹیکل فیز سے یا کچھ بھی
ہارمونل ایشوز ہیں ان کی وجہ سے ہم اپنی لاؤڈلی آواز میں اپنے ہسبینڈ کے سامنے بات کر بیٹھی ہیں, تو ہمیں ڈسکس کر لیا گیا ہے. سو ہم آج ہی کے پروگرام میں اپنی ماہرین نفسیات سے یہ کویسچن بھی کریں گی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک مرد اپنی عورت پر تشدد کرتا ہے, اسے ابیوز کرتا ہے. جی محترمہ بتائیے گا کہ کیا نفسیاتی پہلو ہو سکتے ہیں کہ ایک مرد اپنی عورت کو سمجھ نہیں رہا, اس نے اپنی بات کو منوانے کے لیے اپنی ٹون بھی چینج کر کے دیکھ لی ہے, اور پھر اس کے باوجود بھی وہ تشدد پر اتر آیا ہے, ابیوز کرنا اس کا معمول بن چکا ہے. کیا ریزنس ہو سکتی ہیں؟ اچھا, جہاں تک بات ہے نا فزیکل ابیوز کی, جہاں پر جو ہے وہ ایک مرد یہ سمجھتا ہے کہ اگر عورت کوئی بھی اس کی بات نہیں مان رہی, اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کہ عورت اونچی آواز میں بات کری, اس میں صرف یہ والا پہلو نہیں ہے, اس میں ایک مرد کو یہ لگتا ہے کہ اگر عورت اس کی کوئی بات نہیں مان رہی تو وہ ہاتھ اٹھانا شروع ہو جائے گا. اگر وہ عورت سے کوئی بات کر رہا ہے اور عورت اس کے جواب میں کچھ سجیشن دے رہی ہے یا جنرلی کچھ اور بات پوچھ رہی ہے, تو وہ جذباتی ہو کر بہت امپلسو ریاکشن دے گا, بہت اگریسو ہو جائے گا. تو اس کے بیک گراؤنڈ میں کہیں نہ کہیں اس نے اپنے گھر میں, اس نے اپنے ارد گرد, اپنے فیملی میں اس نے یہ چیز دیکھی ہے کہ عورت جب بھی کوئی بات نہ مانے تو اس پر ہاتھ اٹھاؤ. ایک یہ چیز ہو سکتی ہے. سیکنڈ, اس کے اپنے بہت سائیکولوجیکل پرابلمس ہوں گے جو ان ریزالوڈ, اس کے ٹراماز ہے, جو اس کے ان ریزالو کانفلکٹس ہے, تو اس کو یہ نہیں پتا کہ ہاؤ ٹو مینیج اٹ. تو ایک وہ اس کی بیوی ہے جس کو پتا ہے کہ میں اس پر ہاتھ بھی اٹھاؤں, اونچا بھی بولوں, اس کو جس طرح سے مرضی ڈس ریسپیکٹ بھی کروں, یہ میری بیوی ہے اور اس کا کام ہے برداشت کرنا. تو وہ والے جو مرد ہیں وہ پھر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. بہت زیادہ جو ہے میں نے تو دیکھا ہے فزیکل ابیوز بھی ہو رہا ہے, ایموشنل ابیوز بھی ہو رہا ہے, وربل ابیوز بھی ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں بیوی جو ہے وہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے. تو اس کے پیچھے مجھے یہ لگتا ہے, کیونکہ میرے کلینک پر جتنے بھی کلائنٹس آتے ہیں ان میں ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ ہوتی ہیں. کسی کا کوئی چائلڈہڈ ٹراما ہوتا ہے جو ان ریزالوڈ ہوتا ہے, کسی نے اپنے پیرنٹس کو اس طرح سے دیکھا ہوتا ہے, کسی نے اپنی فیملی میں یہ دیکھا ہوتا ہے کہ عورت کوئی چیز نہ مانے تو زبردستی اس کو جو ہے وہ, جیسے بہنیں سم ٹائمس کہہ دیتی ہیں کہ اگر بھائی جا کے بتایا نا کہ میری بیوی یہ بات نہیں مان رہی. ابھی میری ریسنٹ ایک کلائنٹ کی ایگزامپل ہے, یہ میں آپ کو کوٹ کر رہی ہوں. تو وہ کہہ رہی تھی کہ وہ میری نند نے میرے جو شوہر ان سے کہا پنجابی میں نا, تو 2 لا کے سمجھا, میں دیکھوں کیسے نہیں مانتی. مطلب یہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے بھائی کو یہ کہہ رہی ہے کہ تم اس کو 2 لگاؤ اور پھر اس کے بعد میں دیکھتی ہوں وہ کیسے نہیں مانتی. تو سم ٹائمز یہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری فیملی میں چل رہی ہوتی ہیں, یہ ہماری فیملی کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں کہ آپ کی بیوی اگر جب بھی آپ کی کوئی بات نہ مانے تو آپ کے پاس ایک ہی ٹول ہے, 2 لگاؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ آپ کی بات زبردستی جو ہے وہ مانے. سم ٹائمز میں نے دیکھا بہت چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ مرد ہاتھ اٹھا لیتا ہے. اس کے اپنا ٹیمپرامنٹل ایشوز ہوتے ہیں, اس کے اپنے جو ہے وہ پرسنالٹی ایشوز ہوتے ہیں. ان کی بات کو جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے نہ مانی جائے. فار ایگزامپل, آپ نے میرے کپڑے پریس نہیں کیے, میں نے دیکھا مرد ہاتھ اٹھا دیتا ہے. فار ایگزامپل, آپ نے میری اماں سے بات نہیں کی اور اماں نے کال کر کے کہہ دیا کہ تمہاری بیوی نے تو 2 دن سے مجھے کال ہی نہیں کی. وہ آفس کی جو باہر کی سارے دن کی فرسٹریشن ہے وہ گھر آئے گا اور بجائے کہ وہ آ کے سلام یا کچھ اس طرح سے پوچھے, فوراً سے پوچھے گا کہ آپ نے جو ہے وہ میری اماں کو کال کیوں نہیں کی. اور وہ اس بات کا انتظار نہیں کرے گا کہ بیوی کو جواب دے. بیوی کچھ بولنے لگتی ہے تو وہ 2 لگا دیتا ہے. یہ میرے کلائنٹس کی ایگزامپل ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو ہمارے ہاں یہ تو جو کلچر ہے نا, یہ اتنا, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے نا کہ آپ اتھارٹیٹیو ہیں, آپ گھر کے سربراہ ہیں, تو یہ ہیو دا رائٹ کہ آپ اپنی رائے کو جیسا مرضی ٹریٹمنٹ دیں. تو وہاں پر جو ہے وہ فزیکل ابیوز ڈے بائی ڈے عورت برداشت کرتی ہے. اور ایک مرد کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں اس کے اوپر جس طرح سے مرضی جو ہے اس کو جس لیول پر آ کے ابیوز کروں, اس کا کام ہے برداشت کرنا. تو یہ چیزیں آپ کے گھر میں ڈے بائی ڈے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ عورت پھر اس پر خاموش رہتی ہے, اس لیے کیونکہ اس کو پتہ ہے اس نے برداشت کرنا ہے, اس نے اپنا گھر بچانا ہے, اس نے اپنے بچوں کی طرف دیکھنا ہے. پھر وہ اس کو ایموشنل بہت ٹارچر کرتا ہے. پھر پیرنٹس کی رسپیکٹ, بہت زیادہ فیکٹرز جو ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں, جہاں پر آ کر بہت کم ایسی بیچاری خواتین ہوتی ہیں جو اس پر ایکشن لیتی ہیں, جو کہ کہتی ہیں کہ میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتی. بہت ایسی خواتین بھی ہیں جو میرے کلینک پر آتی ہیں اور انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ بولا ہے کہ جیسے ہم وہ ویسے نہیں کہتے میں تمہیں 2 لگاؤں, میرا ہاتھ نہ اٹھ جائے تم پر, اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دی ہیں. تو میرے کلینک پر ایک خاتون آئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس سے کہا کہ اگلی دفعہ میں یہ نہیں برداشت کروں گی کہ آپ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے. اگر آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ میں آپ کو ایک ہاتھ لگاؤں, میرا ہاتھ نہ اٹھ جائے, تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی. یہ کیٹیگوریکلی اس نے اپنے ہسبینڈ کو یہ بتایا, وارننگ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں, مطلب لائک انہوں نے وارننگ سائن دی کہ میں اس کے بعد یہ لفظ برداشت بھی نہیں کروں, یہ ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے اس معاشرے میں بالکل ایگزسٹ کرتی ہیں.
جی ٹھیک ہے. جی محترمہ، جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ مرد کے ابیوز کرنے کی وجہ سے اور تشدد کرنے کی وجہ سے پھر خواتین جو ہیں وہ خلا کی طرف بڑھتی ہیں. تو یہاں پر میرے لیے پراؤڈ مومنٹ بھی ہے، الحمدللہ، پراؤڈ ٹو بی اے مسلم اینڈ بینگ اے ویمن. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں مرد کو طلاق کا رائٹ دیا ہے، عورت کو بھی خلا کا دے دیا ہے، یعنی توازن کو برقرار کر دیا ہے کہ اگر ایک اس طرح کا انسان ہے جو آپ کے اوپر تشدد کر رہا ہے، ابیوز کر رہا، آپ کی آئیڈینٹی کو بار بار چیلنج کر رہا ہے اور آپ کو ویلیو نہیں دے رہا ہے، پھر اس میں عورت خلا کی طرف بڑھ رہی ہے. لیکن یہاں پر اپنے ٹاپک کے اکارڈنگ بات کریں، جیسا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ابھی حالیہ دنوں فیصلہ جاری کیا ہے کہ خواتین حق مہر جو ہے وہ خلا کی صورت میں واپس نہیں کریں گی، وہ اپنے پاس ہی رکھیں گی، جبکہ شریعت جو ہے ہمیں وہ کچھ اور ہی کہہ رہی ہے کہ خلا کی صورت میں خواتین حق مہر کو واپس کریں گی. سو اس میں حکمت کیا ہے کہ شریعت نے کوئی اور قانون بنایا ہے کہ حق مہر کو آپ نے واپس کرنا ہے؟ جو ہے قانون ہمارا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے حق مہر کو واپس نہیں کرنا، اپنے پاس رکھنا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو لے کر آپ رہنمائی کیجیے گا. اچھا، سب سے پہلے تو اس میں یہی ہے کہ یہ جو رشتہ ہے نا، یہ جس طرح اگر مرد نے، یہ قرآن بھی کہتا ہے نا جی کہ آپ نے جو عورت کو تحفے دیے، تحائف دیے، کچھ بھی دیا، جو بھی اس کی استعمال کی چیزیں ہیں جن کو آپ نے دیا، اصل میں جب طلاق یا خلا کا معاملہ ہوتا ہے نا تو ظاہر ہے یہ محبت سے تو علیحدگی نہیں ہو رہی ہوتی، ظاہر ہے ایک ذہنی طور پہ بھی، ایک نفسیاتی طور پہ بھی ایک جنگ جاری ہوتی ہے، اور ظاہر ہے جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے نا. جی تو اس صورت میں دیکھیں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری ہر پہلو میں رہنمائی کر رہی ہے کہ آپ عورت سے جو ہے کچھ بھی واپسی کا مطالبہ نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کچھ لے کر واپس لے لیا یا تحفہ دیا یا اسے کوئی بھی چیز گفٹ دی ہے، کوئی بھی چیزیں، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے کتے کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد اس سے قے کروا دیا. جی نہیں، یہ تحفے کی بات نہیں نا، اور یہ تو حق مہر کی بات اسی ہو رہی چیز ہے کی نا. بات آگے اسی بات کی طرف آ رہی ہوں کہ لیکن اب جو معاملہ ہے، جو عدالت نے، جو ذرا ہم تو ایک قانون اس پہ دے رہے نا کہ لیکن ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہمیں بتاتی ہے، ان کی سیرت، کہ ہم نے جو حق مہر ہوتا ہے نا، عورت کچھ دے کے نا، کیونکہ آدمی جو ہے نا رضامندی سے خلا نہیں دیتا، یعنی آدمی راضی نہیں ہوتا تو تبھی خلا ہوتی ہے نا، ورنہ تو طلاق کا اسے حق دیا گیا ہے، عورت تو مطالبہ کرتی ہے. اور اللہ نے اسی وجہ سے مرد کے ہاتھ میں طلاق رکھی ہے، کیونکہ عورت جذباتی ہوتی ہے، بات بات پہ وہ کہتی ہے کہ مجھے علیحدگی کر دو، مجھے علیحدہ کر دو. تو اللہ نے طلاق کا حق اس لیے مرد کو رکھا کہ آپ جب سمجھتے ہیں کہ آپ ایک جو ہے نا اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے تو آپ طلاق کا جو ہے نا حق استعمال کر سکتے ہیں. اور عورت کے لیے یہ رکھا کہ جب وہ مرد سے خلا لے گی، ظاہر ہے وہ مرد تو ایسے نہیں دیتا، دیکھیں کہیں پہ بھی رضامندی سے خلا نہیں ہو رہی، کہ ظاہر شریعت تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. شریعت تو یہی کہتی ہے کہ ظاہر کچھ عورت دے کے اپنی جو ہے نا اسے جان چھڑا سکتی ہے، یعنی مرد سے جو ہے نا تو وہ حق مہر واپس کرے گی اور اس کے بعد جو ہے نا یعنی اپنا حق مہر چھوڑ دے گی، اور اس کے بعد جو ہے نا عورت جو ہے نا وہ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے. ہاں اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ کہیں جو مرد ہے کچھ ہتھیانے کے چکر میں نہ ہو، یہ بھی اگلا پہلو یہ بھی اس کا نظر آتا ہے نا کہ ہمیں کہ یعنی اسے ستانے کے چکر میں نہ ہو، اسے بار بار، کیونکہ قرآن بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ ستانے کی غرض سے تم میں سے عورت کو روکے نہ رکھو. تو اس لیے عورت کچھ دے کر جو ہے نا اپنی اس مرد سے جان چھڑا سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں اس چیز پہ پہلو پر سوچنا چاہیے کہ ہمارا مذہب ہمیں اس چیز کی آیا اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، کہ آیا وہ کچھ چیزیں دے کر اپنی جو ہے نا مرد سے جان سے چھڑا سکتی ہے. جی ناظرین، ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے کہ اسلام نے ناانصافی کے ہر دروازے کو بند کر دیا، یعنی کہ آپ نے خلا کی صورت میں حق مہر کو واپس کرنا ہے. کہ بہت سے کیسز ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ جس میں خواتین بھاری رقم لکھوا لیتی ہیں اور اس کے بعد آزادی بھی حاصل کر لیتی ہیں اور مرد پر مالی طور پر بھی ظلم ہو جاتا ہے. جی ناظرین، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فریحہ میلا صاحبہ نے، جو کہ اکیڈمک ایڈوائزر الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا کہ خلا یافتہ خواتین کی خلا لینے کے بعد معاشرے میں کیا صورتحال ہے، دوسری شادی کے امکانات کس قدر ہوتے ہیں؟ اچھا، یہ تو یعنی اس سوال کو تھوڑا سا اگر ہم پیچھے سے دیکھیں تو جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی یہ جو ایک راستہ کھلا چھوڑا ہے، طلاق ہو چاہے خلا ہو، جی تو جی اس کو بالکل آخر پہ جا کے اس کو ایک آپشن کے طور پر کھلا چھوڑا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی واقعی بہت ہی کسی مشکل یا ابیوسو ریلیشن شپ میں ہو اور پھر بھی وہ اس سے نہ نکل پائے. جی ورنہ آپ دیکھیں کہ سورہ نساء میں آیت 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر سے کسی قسم کی بد اخلاقی کا، نشوز کا لفظ ہے نا، جی جی یا اعراض کا، کہ وہ اس میں انٹرسٹ لوز کر گیا ہے، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں کچھ صلح کر لیں، اور جی صلح بہتر ہے. اور جی اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ صلح سے یہاں پر مراد ہے کہ کچھ حقوق کے لین دین پر آپس میں کوئی تصفیہ کر لیں، اور جو نفس ہیں وہ تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں. جی اور اگر تم احسان کا معاملہ کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. جی اب یہ جو خلا، طلاق، نکاح، حق مہر، یہ جتنے بھی سورۃ البقرہ، سورۃ النساء میں جتنے بھی احکامات ہیں، جی آپ دیکھیں اس میں ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا احساس، تقوی، اس کی تلقین کی جاتی ہے. جی تو اس میں یہ جو خلا ہے، اس کی جو وجوہات ہیں ان کو ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں والدین کو دیکھنا چاہیے کہ کتنا، اگر بیٹی خلا لینا چاہتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. جی اور کیونکہ ایک جو واضح تبدیلی ہے اس وقت معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ والدین فوراً بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. جی ان کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی وجہ بھی ہے تو اس کو بھی وہ انڈورس کرتے ہیں اور وہ بیٹی کو گھر لے آتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا مشاہدہ ہے، جو کوئی ہمارے پاس کبھی کیس آتا ہے یا کوئی آپ کا کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ جو کبھی بات چیت ہو جاتی ہے، تو جی اس میں یہ پتا چلتا ہے کہ لا محالہ بچیاں ڈپریشن میں بھی جاتی ہیں، پچھتاوے میں بھی جاتی ہیں. اور جہاں تک یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ دوسری شادی کے امکانات کس قدر ہیں، تو ہمارے معاشرے میں بہرحال تنگ نظری ہے، اور اس میں جو خلا یافتہ جو لڑکی ہے اس کی شادی مشکل ہے بنسبت ایک ایسی بچی کے کہ جس کی پہلے شادی نہیں ہوئی. جی تو یہ بہرحال ایک صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے معاشرے میں کہ لڑکیاں نکاح کے بغیر جو ہے وہ زندگی گزارنے پر مجبور بھی ہوتی ہیں. پھر اس سے کئی طرح کے معاشرتی جو مسائل ہیں وہ بھی وجود میں آتے ہیں. ظاہر ہے کہ اپنے پیرنٹس کے گھر رہتی ہیں تو وہاں پر موجود جو بھائی یا ان کی بھابیاں یا آگے سے اولادیں ہیں ان کے ساتھ مسائل پیش آتے ہیں. اگر وہ ایز اے سنگل پیرنٹ الگ سے رہتی ہیں تو اس کا ایک اپنا الگ سے مشکلات ہیں. تو یہ کوئی جو فیصلہ ہے یہ خلا لینے کا، اس کو حتی الامکان روکنا چاہیے، کیونکہ معاشرے میں کوئی اچھی صورتحال بہرحال نہیں ہوتی، بڑی پینفل صورتحال ہوتی ہے بعض بچیوں کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی. جی بہت اعلیٰ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا کہ خلا عدالت کے ذریعے ہوتا ہے اور جو مرد ہے وہ خود سے ہی طلاق دیتا ہے اور رشتے کو ختم کر دیتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اچھا، یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور جو ہمارا ایک فیمنسٹ طبقہ جو ہے وہ اسی طرح کے جو چیزیں ہیں ان کو لے کر تو ذرا وہ اچھالتا بھی ہے. اور تو اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ایک حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو پروٹیکشن کی زیادہ ضرورت ہے. اور اس کا جو آپ تو خلا کی بات کر رہی ہیں نا، خلا سے پہلے ایک اور چیز کو بھی اگر ہم دیکھ لیں نا تو بات زیادہ بہتر سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک جو ہمارے نکاح نامے میں بھی ہوتا ہے اور کئی مسلم ملکوں میں ہوتا ہے کہ لڑکی کو طلاق کا بھی حق دے دیا جاتا ہے. جی اس کو شاید تفویض طلاق کہتے ہیں. کوئی لڑکی طلاق کا حق بھی لے لیتی ہے، خلا تو الگ رہ گیا نا. جی تو وہ جب لے لیتی ہے تو ایک یہ غالباً ملیشیا کی ایک اسٹڈی تھی کہ کسی ان کے علاقے میں بہت زیادہ ڈیورس کا ریٹ جب ہائی ہوا
تو پتا کیا گیا کہ کیا ہے، تو پتا چلا کہ وہاں پر بہت زیادہ یہ نکاح نامے میں لڑکیاں حق لے رہی ہیں طلاق کا. لڑکی کے اندر لڑکے کی طرح، عورت کے اندر مرد کی طرح کا صبر، تحمل یا وہ چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی کہ وہ بات بے بات مرد طلاق نہیں دیتا. اللہ ماشاءاللہ کوئی ایکسیپشنل کیسز ہوتے بھی ہیں، لیکن لڑکیاں اپسیٹ ہوتی ہیں تو فوراً ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ اتھارٹی، یہ حق ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو فوراً استعمال کریں. تو ایک تو یہ حکمت سمجھ آتی ہے کہ اس کو ذرا باضابطہ کر دیا گیا، کہ تھوڑا سا اس کو ایک آرگنائز طریقہ اس طرح کا دے دیا گیا کہ تاکہ اس میں تھوڑا وقت لگے. اور دوسری ایک اور وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بھی عورت ہی کی پروٹیکشن ہے. وہ یہ کہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کو یہ کلمہ بول دے اور آگے سے اس کے ساتھ کوئی اور جو ہے وہ رویہ اختیار رکھا جائے، یا کوئی اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مالی زیادتی اس کے ساتھ کی جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ قانون کا راستہ اپنائے تاکہ اس کے جان مال ہر چیز جو ہے عزت و آبرو اس کی خطرے میں نہ پڑے. جی، جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ابھی جو ہے یہ صورتحال بھی بن چکی ہے کہ لڑکیاں طلاق کا حق خود لے رہی ہیں، مطلب مرد کو نہیں دے رہی ہیں وہ. تو کیا شرعی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ صحیح فیصلہ ہے؟ دیکھیں شریعت میں تو آپ دیکھیں جیسے ابھی آپ حق مہر کی بات کر رہے ہیں، تو شریعت نے طلاق مرد کو حق دیا ہے، خلا عورت کو دیا ہے. شریعت میں تو یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ مکس اپ کوئی نہیں ہوئی. لیکن اب ہمارے کیونکہ یہ بڑی بدقسمتی ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قوانین کے مطابق، شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتے، فیصلے نہیں کرتے، تو وہی فاسق ہیں، ظالم ہیں، کافر ہیں. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے جو ہمارے ہاں عدالتوں میں ہونے لگ گئی ہے. صرف چند جو فیمنسٹ ہے، ایک جو طبقہ ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ جو طوفان ہے فیمنزم کا، آئیڈیولوجیکل طوفان ہے، تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے تو ہمارا تو اپنا دین عورت کو اتنے حقوق دیتا ہے، اس سے بڑا فیمنزم اور کیا ہوگا. عورت کو وراثت کا حق ملا، خلا کا حق ملا. تو یہ دونوں چیزیں اسلام تو مکس نہیں کرتا، جو عدالتیں مکس کرتی ہیں پھر اللہ کے آگے خود ہی جواب دہ ہوں گے پھر. جی بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے اپنا وقت نکالا. جی محترمہ، ہم نے ابھی بات کی ہے مبشرہ کہ عورت کے بارے میں بھی بات ہو گئی کہ اس کے ساتھ کیا نفسیاتی پہلو ہو سکتے ہیں، کون سی چیزیں اس کے اندر چل رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے ہسبینڈ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتی ہے. اور اسی طرح مرد جو ابیوز کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے، اس پر بھی بات ہو چکی ہے. اب ذرا وہ جو بچے ہیں ان کے جن کو وہ بالکل نظر انداز کر رہے ہیں، ان پر کیا نفسیاتی جو ہے مسائل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی برباد ہو کے رہ جاتی ہے. جیسے کہ آپ نے وہ ذکر کیا تھا کہ کہیں نہ کہیں بچہ اپنے گھر سے ہی سیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی میرڈ لائف کے اوپر ان چیزوں کو اپلائی کر رہا ہوتا ہے، اور یہ سارا کچھ ارادتاً نہیں ہو رہا ہوتا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہماری ڈیورس اور خلا میں. اور مجھے لگتا ہے کہ میرے کلینک پر جب بھی کوئی ڈیورس اور خلا کا کیس آتا ہے تو میری سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے کہ میں کپل تھیراپی کروں اور اس کے بعد فیملی تھیراپی کروں. اور اس کے پیچھے جو ایک میجر ریزن ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو ایٹ دا اینڈ جو ایک سفرر ہے، شاید آپ کی جو وائف ہے اس کی دوبارہ شادی ہو جائے، اس کو شوہر مل جائے، آپ کا جو شوہر ہے اس کی بھی دوبارہ شادی ہو جائے، اس کو بیوی مل جائے، لیکن جو سب سے زیادہ مین سفرر ہوتے ہیں وہ آپ کے بچے ہوتے ہیں. تو میری بہت کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پر خلا اور کوئی بھی ڈیورس کا کیس آئے تو اس کو جتنا منیمائز کیا جا سکے ہم اس کو کریں. اس میں سے میرا خیال ہے کہ ماشاءاللہ کافی کیسز جو ہیں وہ ریزالو بھی ہو جاتے ہیں، چیزیں بدلنا بھی شروع ہو جاتی ہیں، بہتری بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے سب سے زیادہ جو برے سائیکولوجیکل اثرات ہیں نا وہ ایک بچے پر آتے ہیں. بچہ انسیکیور ہو جاتا ہے، بچے کی ایک جو پوری ڈیولپمنٹل سٹیجز ہوتی ہیں وہ ڈیولپ اس طرح سے ہیلدی وے میں نہیں ہوتی. بچہ جیسے جہاں خوشی ایک خوشحالی میں پل رہا ہے، ایک انوائرمنٹ اچھا ہے جہاں پر اس کو ابا بھی مل رہا ہے، اس کو اماں بھی مل رہی ہے، اس کو دونوں کا پیار بھی مل رہا ہے. اور لیکن جب ڈیورس اور خلا ہوتی ہے تو بچے کے سامنے ہوتی ہے، اور وہ آپ جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے، خوشحالی میں کبھی بھی خلا یا ڈیورس نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑے بہت چیزوں کانفلکٹ کے بعد. تو وہ جو سب کچھ سینیریو ہو رہا ہے وہ سارا انوائرمنٹ سارا کیوس کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ بچے کے سامنے. اور بچہ کبھی بھی آپ جو بول رہے ہیں بچہ اس سے نہیں سیکھے گا.
बच्चा वो सीखेगा जो आप उसके सामने कर रहे हैं, योर एक्शंस, योर बिहेवियर्स, आपके क्या एटीट्यूड है, और वही देखें वो सारी चीज़ें जो है एक बच्चा नोटिस कर रहा होता है और उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है, साइकोलॉजिकली वो उसके कुछ बिलीफ सिस्टम्स बन रहे होते हैं, उसकी परसेप्शंस बन रही होती हैं, तो वो जो एक उसके सबसे ज़्यादा उसकी पर्सनालिटी में जो सबसे मेन एलिमेंट होता है वो इनसिक्योरिटी होती है जी। उसको बाकी लाइफ में जाकर कभी भी सिक्योरिटी फील नहीं होती, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फियर्स आ जाते हैं। अब मेरे पास जो ऐसे केसेस आते हैं कि जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों रिलेशनशिप रखना चाह रहे लेकिन शादी की तरफ नहीं आना चाह रहे, आप उनसे अगर रीज़न पूछें तो उसके पीछे मोस्टली 60 to 70% जो रीजंस हैं उनके अम्मा अब्बा की डिवोर्स है, अम्मा अब्बा की सेपरेशन है, खुला है, सिंगल पेरेंटिंग है, और ये कि उन शादी में होता क्या है, क्यों, क्योंकि आपने जो देखा कि शादी तो होती ही ऐसी है, शादी इज नॉट अ गुड साइन। शादी होती है, शादी में आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आपकी अगर आपस में नहीं बन रही, कोई मिसमैच है, आप उधर चले जाते हो, आप उधर चले जाते हो, एक जो मेन सफरर है वो बच्चा होता है। तो शादी को लेकर उसके इतने मिसकॉन्सेप्शंस बनती हैं, उसका बिलीफ सिस्टम इतना डिस्टर्ब होता है, और उसके बाद आप देखें कि एक ऐसा बच्चा जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट और अम्मा अब्बा के प्यार से पल रहा है, और एक ऐसा बच्चा कि जो एक ऐसे इन्वायरमेंट में पल रहा है जहाँ पर उसको या अम्मा नहीं मिल रही या अब्बा नहीं मिल रहा, और उसके बाद जो है उसकी जब सोसाइटी में जाते हैं तो हमारी सोसाइटी में भी तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दोस्त डिस्कस करते हैं ना, हाँ तुम्हारी तो अम्मा की कि डिवोर्स हुई है, आपकी अम्मा ने खुला ली हुई है, और इन चीज़ों को बहुत डिस्कस किया जाता है। और उसके बाद जो सबसे मेन इशू बनता है वो आपके रिलेशनशिप में बनता है, रिश्तों में बहुत इशू बनता है। मेरे पास कितने केसेस आते हैं, लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा क्योंकि अम्मा की खुला हुई है, लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा क्योंकि अम्मा डिवोर्स्ड है, रिश्ते बनते बनते बिल्कुल खत्म हो जाते हैं सिर्फ एक रीजन पर। तो बच्चा तो एट द एंड मुझे लगता है वो बहुत सफर करता है अगर, और हमारे यहाँ तो ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है ना कि अगर बच्चा सफरर है तो आप उसको किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, उसके प्रॉपर सेशंस कराएं, उसको प्रॉपर बताएं। गाइडलाइंस भी प्रॉपर नहीं दी जाती कि अच्छा उनको बच्चों को एजुकेट किया जाए कि ऐसी कौन से हालात थे, ऐसी कौन सी सिचुएशंस थी, या फिर हमारा दीन जो है हमें ये पाथवे बता रहा है। बाप और माँ दोनों अपने अपने रास्तों पर अलहदा हो जाते हैं। वो जो गैप है जहाँ पर आपने एक बच्चे को साइको एजुकेट करना था कि हमें ये फैसला क्यों लेना पड़ा, एंड दिस इज गुड फॉर यू टू, आपके लिए ये फैसला किस तरह से बेहतर है। और दूसरा ये होता है ना कि भाई एक उधर चला गया, बहन इधर आ गई, ये भी बहुत मसला है। और फिर आपके सिबलिंग्स के साथ जो आपकी अटैचमेंट होती है आप उसको भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में डिप्रेशन, एंजाइटी, पर्सनालिटी इश्यूज, एग्रेशन, इम्पल्सिव रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें हमें उन सारे बच्चों में देखने को मिलती हैं जिनके पेरेंट्स की या तो डिवोर्स हो या उन्होंने खुला ली हो। बहुत ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने अपने टॉपिक कि खुला के बाद हक महर की वापसी और इंसाफ का तकाजा क्या है, इसको लेकर हमने शरई, नफ्सियाती और कानूनी 3 पहलुओं पर डिटेल से गुफ्तगू की है। और ओवरऑल गुफ्तगू से पता चला कि मर्द को तलाक का हक और औरत को खुला का हक आखिरी ये ऑप्शन है तब इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज़मीन पर अल्लाह की सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ों में से यही वो चीज़ है कि जिसमें इस मजबूत बंधन को एक छोटी सी बात की वजह से इशू बना के ख़त्म कर दिया जाता है। जी, हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें ज्वाइन किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और इसी तरह आप सबको भी बहुत से लेसन मिल चुके होंगे, और ओवरऑल हमने आज की गुफ्तगू से बहुत कुछ सीख लिया होगा इंशाअल्लाह ताला। अपना अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।